جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل کے لیکچر میں چیپٹر نمبر 4 اس کا پہلا لانگ کویسچن پڑھا اور یہ پڑھا کہ خواتین کو اسلام نے قرآن اور سنت میں کیا حقوق دیے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا کہ مردوں اور خواتین ان میں کوئی فرق ہے یا ان کے درمیان برابری ہے۔ تو ہم نے اس تصور کو جاننے کی کوشش کی۔ آج کے لیکچر میں اگلا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ اونچا بولیے، کیا ٹاپک ہے؟ کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو بنانے کی تحریک شروع کی تو اس تحریک میں خواتین نے بھی رول پلے کیا یا صرف مردوں نے ہی کیا؟ تو آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے کہ صرف خواتین نے مردوں نے رول پلے نہیں کیا تھا، بلکہ جہاں مرد اپنا کردار ادا کر رہے تھے پاکستان کو بنانے میں، تحریک پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کو بنانے میں کردار صرف مردوں کا نہیں تھا، بلکہ جتنا مردوں کا تھا اتنا ہی بولیے نا خواتین کا بھی تھا۔ تو آئیے جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے پس منظر، بیک گراؤنڈ، پس منظر۔ اب اس پس منظر میں وہ پہلی بات کتاب پر لکھی ہیڈنگ پس منظر۔ پس منظر میں وہ یہ بتائے گا کہ بھائی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان شروع کی تو اس میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بھی اپنا رول پلے کیا، اور نام انڈرلائن کریں کون کون سی خواتین تھیں۔ ان میں مادر ملت فاطمہ جناح، بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم جی اے خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم فرخ حسین، بیگم زریں سرفراز، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور فاطمہ بیگم، بیگم وقار النساء نون اور لیڈی نصرت ہارون سمیت متعدد خواتین تھیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ جتنے نام ہیں یہ شارٹ کویسچن ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں، ان ناموں کو، یہ شارٹ کویسچن ہے، آپ کے نوٹس میں بھی یہ شارٹ کویسچن بنا ہوا ہے۔ اب آ جائیں اگلے پیراگراف پر، اور وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے رول آف ویمنز، خواتین کا کردار، خواتین کا کردار۔ یہ جن خواتین کے آپ نے نام پڑھے، ان خواتین نے جو عام گھریلو خواتین تھیں، سادہ خواتین تھیں، ان خواتین کے پاس جا جا کر قائد اعظم کا پیغام پہنچایا کہ قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ کیا بنانا ہے؟ اپنا ایک الگ ملک پاکستان بنانا ہے۔ تو یہ والا پیغام ان خواتین نے جا کے پہنچایا، جس کے نتیجے میں پھر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے کہاں آ گئے بیٹا؟ پاکستان میں۔ تو یہ ان کا کردار تھا۔ اب ہم آتے ہیں، یہ جتنے نام آپ نے پڑھے ان کے الگ الگ کیا کیا رول تھے، انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا تھا۔ پہلا نام اپنی بک پر لکھیں اگلے پیراگراف پر، محترمہ فاطمہ جناح کا کردار۔ محترمہ فاطمہ جناح کا کردار، رول آف فاطمہ جناح۔ جی بیٹے آپ جانتے ہیں فاطمہ جناح کون تھیں؟ بولیے ذرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ بہن تھیں۔ تو انہوں نے جہاں جہاں قائد اعظم گئے فاطمہ جناح بھی ساتھ ساتھ گئیں، اور انہوں نے اپنی بک پر دیکھیں کیا کیا۔ انہوں نے بیٹے ساتھ ساتھ نہیں، انہوں نے خواتین کو بیدار کرنے، اویئرنیس دینے، شعور دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ایکٹیو ممبر تھیں۔ میرے بیٹوں بات کو سمجھو، ان میں سے ہر ایک کا نام الگ الگ شارٹ ہے، ہر ایک کا نام الگ الگ۔ وہ کہیں گے شارٹ میں پوچھیں گے فاطمہ جناح کا کیا کردار تھا، سلمہ تصدق حسین کا کیا کردار تھا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو یہ شارٹ بھی آپ کے نوٹس میں بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ الگ الگ شارٹ ہیں۔ اگلے پیراگراف پر آئیں اور وہاں لکھیں بیگم سلمہ تصدق حسین کا کردار، بیگم سلمہ تصدق حسین کا کردار۔
جی بیٹے، بیگم سلمہ تصدق حسین کا کیا کردار تھا؟ کہتے ہیں یہ بھی مسلم لیگ کی ایکٹیو ممبر تھیں۔ جو جلسہ ہوا تھا نا لاہور میں، کب ہوا تھا بیٹے؟ 1940 میں، مارچ 1940 میں جو قرارداد لاہور ہوئی تھی، اس جلسے کو میں انہوں نے پراپر رول پلے کیا، اور اس جلسے میں جتنی خواتین آئی تھیں پورے پاکستان سے، اور پورے اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، ہندوستان، پورے ہندوستان سے جو خواتین آئی تھیں بیٹے، ان خواتین کو ویلکم کرنا، اس جلسے میں ان کو بٹھانا، ان کو لک آفٹر کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سارا ان کا کام تھا، اور یہ انہوں نے میزبانی، اور یہ پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری بھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے پیراگراف پر آئیں اور وہاں لکھیں فاطمہ صغریٰ کا کردار۔ میں ہیڈنگز لکھ رہا ہوں، اذان ہو رہی ہے، ہیڈنگز لکھ رہا ہوں ہر پیراگراف کے الگ الگ، وہ ہیڈنگز آپ لکھتے جائیں، بعد میں سمجھا دوں گا، یہ ہر پیراگراف کی الگ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ۔ جی بیٹا دیکھیے، ہم نے پس منظر میں نام پڑھے، پھر ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کردار ادا کیا، پھر ہم نے الگ الگ پڑھ رہے ہیں کہ کس نے کیا کردار ادا کیا۔ تو فاطمہ جناح نے بیٹا کیا کردار ادا کیا؟ یہ ہر وقت کس کے ساتھ رہیں، اور یہ کس پارٹی کی ممبر تھیں؟ مسلم۔ پھر ہم نے پڑھا سلمہ تصدق حسین، اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو جلسہ ہوا تھا کب بیٹے؟ 1940۔ اس جلسے میں خواتین کی میزبانی کی، خواتین کو لے کر آئیں، اور یہ پنجاب مسلم لیگ کی کیا تھیں بیٹے؟ اونچا اونچا بک سے دیکھ کر بولیں کیا تھا، کیا تھیں یہ؟ جوائنٹ سیکریٹری۔ اونچا بولو، کیا نام؟ جوائنٹ سیکریٹری تھیں۔ اگلا آ گیا، اگلے فاطمہ صغریٰ، یہ 14 سالہ نوجوان لڑکی تھیں، انڈر لائن کریں ایم سی کیوز، اور انہوں نے سول سیکریٹریٹ پر اپنا جھنڈا لہرا دیا، ان کو قید میں کر دیا گیا، پاکستان کا جھنڈا لہرایا انہوں نے، تو ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ اگلے پیراگراف پر آ گیا کیا بیٹے؟ بیگم شائستہ اکرام اللہ کا کردار اس میں آ گیا، اور یہ ہم نے پڑھا کہ یہ بھی بیٹا مسلم گرلز فیڈریشن کی یہ ہیڈ تھیں، انہوں نے بھی اس زمانے میں لڑکیوں کو منظم کیا تھا، انہوں نے بھی بڑے دشوار مراحل سے گزر کر طالبات میں تحریک پاکستان کو پروموٹ کیا تھا اسٹوڈنٹس میں۔ اگلے پیراگراف پر بیگم رانا لیاقت علی خان، یہ بیٹے لیاقت علی خان کی وائف تھیں، کیا تھی بیٹا؟ انہوں نے تحریک پاکستان میں بھی کردار ادا کیا، اور جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے رول پلے کیا۔ انڈر لائن کرے کیا 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 انہوں نے مہاجرین کی بحالی میں اپنا کردار ادا کیا، سندھ کی یہ پہلی گورنر بنی،
پھر اسی طرح انہوں نے خواتین کے حوالے سے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا اپوا. اس کو انڈرلائن کر لیں, یہ شارٹ کویسچن بھی ہے اور ایم سی کیوز بھی. اپوا یہ پورا بیٹے تنظیم کا نام ہے آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن. آپ سے پوچھا جائے گا اپوا اسٹینڈز فار کس کے لیے بیٹے یہ ہے, کیا بولیے؟ آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن. پھر بولو آل پاکستان اپوا. اپوا کا ایبریویشن ہے. یہ وہ ہیڈ تھیں کون بیٹا؟ بیگم رانا لیاقت علی خان. اگلے پیراگراف پر جی لکھیں گے کیا بیٹا؟ بیگم محمد علی جوہر کا کردار. بیگم محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر کی یہ وائف تھیں, اور انہوں نے اپنی ساس, یہ جو لفظ لکھا ہوا نا خوش دامن, اس سے مراد ساس بی اماں کے ساتھ مل کر تحریک خلافت میں اپنا کردار ادا کیا. یہ کون سی تحریک خلافت ہے جو کب شروع ہوئی تھی؟ جو چیپٹر 2 میں آپ نے پڑھی 1919 میں. اس تحریک میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور خواتین میں سیاسی شعور بیدار کیا. اگلا لکھیں گے بیگم جہاں آرا شاہ نواز کا کردار. یہ بیٹے علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی وائف تھیں. انہوں نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی, پھر دوسری اور تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس میں شرکت کی, خواتین کا سیاسی شعور بیدار کیا, اور 1940 میں ہونے والا قرارداد پاکستان کا جلسہ جو بہت بڑا ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے خواتین کو یہ لے کر آئیں. اس کے بعد اگلا پیراگراف لیڈی نصرت ہارون کا کردار. ہیڈنگز لکھ لی ہیں نا ساری؟ لیڈی نصرت ہارون کا کردار, انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ بھی بیٹا تحریک خلافت میں انہوں نے حصہ لیا. پھر 1925 میں انڈرلائن کریں ایم سی کیوز, 1925 میں انہوں نے خواتین کے لیے ایک اصلاح الخواتین کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی, اور یہ کراچی کی ہسٹری میں خواتین کی پہلی آرگنائزیشن تھی. اونچا بولو کیا نام تھا ان کی آرگنائزیشن کا؟ اصلاح الخواتین. اونچا بولیے کیا نام تھا؟ اپوا اسٹینڈ فار آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن. اسی طرح پہلی آرگنائزیشن جو خواتین کے لیے بنی وہ کون سی؟ اصلاح الخواتین یہ بنی. اس کے بعد جہاں یہ لکھا ہوا نا مختصراً تحریک پاکستان میں, تو یہاں ہیڈنگ لکھ لیں گے خلاصہ کلام, کنکلوژن, خلاصہ کلام. تو وہ کہتا ہے کہ بے شمار رکاوٹوں کے باوجود بے شمار خواتین نے اس سلسلے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا. یہ بیٹا آپ کا دوسرا لانگ کویسچن یہ مکمل ہو گیا کہ پاکستان جب بنا تو اس تحریک میں خواتین نے کیا کردار ادا کیا ہے. جی ہر ٹاپک الگ ہے.